ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں، ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں، وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے۔ اب پوری وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ ذرا مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ابتدا سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام، اور اس میں صیغہ بھی ہے جس میں اہل بیت کی طرف محبت کا اظہار بھی ہے، مشہور صیغہ ہے اور مشہور قطع ہے حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے کہ 3 شعر حضور کی نعت کے لکھے، چوتھا مصرع بن نہیں رہا تھا، غم زدہ ہو کے سو گئے، ادھر آنکھیں بند ہوئی تو مقدر جاگ گیا، دیکھا بارگاہ رسالت میں حاضری ہے، حضور کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے، حضور نے پوچھا سعدی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت مکمل کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتا۔ سرکار نے فرمایا سعدی کیا لکھا؟ عرض کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے پڑھ کے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ اپنے اندر چوتھا مصرع کہنے کی سکت نہیں پاتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا اتنی سی بات کے لیے غمزدہ ہوتا ہے، کہہ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ۔ تو سرکار دو عالم کا عالم رویا میں یہ عطا کردہ مصرع ہے، آپ اگر ساتھ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں کو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر میں
نثار تیرے کلام پر مل جو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے یہاں جب عوام بولتی نہیں تو خطیب حضرات، نقیب حضرات عوام کو جوش دلاتے ہوئے کہتے ہیں زور سے بولو، حضور سن رہے ہیں، مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ بات بالکل حق ہے، لیکن حضور کا کمال اور اختیار اتنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرکار کی شان تو اس سے بھی وراء الورا۔ سرکار کہاں تک کی سن سکتے ہیں، کہاں تک کی دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سارے عرش پر تیری گزر محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضور سن رہے ہوں اور آپ نہ کہیں، جس کو یقین ہے، میں یہ پوچھتا نہیں، ویسے کبھی غلطی سے کسی کے منہ سے کچھ نکل جائے، آپ سب کو یہ یقین ہے نا حضور سن رہے ہیں، تو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار کہاں سے سن رہے ہیں؟ سارے عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، سارے عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ ملکوت ملک میں کوئی شے، اعلیٰ حضرت کا کلام حضرت پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پر سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاں وہ جواں جس کو سب کی کنزی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پورا سلام جو ہے اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر لکھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے یہ تمنا کی کہ یا سرکار آج میں آپ کا دیدار کر کے لکھنا چاہتا ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہاں ہاں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ارے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اتنا لکھ دیا، دیدار نہیں ہوا۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں مکتے میں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ اتنا لکھنا تھا کہ سارے پردے ہٹ گئے، سارے حجاب ہٹ گئے اور آقا کا رخ زیبا آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آقا کا دیدار کیا اور پھر لکھتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، ہاں ہاں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نکی علی خان کا بیٹا یہ علل اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کان کھول کے سن لے۔ لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دوسرا شعر اعلیٰ حضرت کا بڑا عجیب شعر ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت کو بھی تقریر کرنی ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے، اسی لیے بہت اختصار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اگر میں خود تقریر کروں تو ایک ایک مصرے پہ 1 1 گھنٹہ تقریر کروں، لیکن کبھی کبھی دامن وقت کی گنجائش کو دیکھ کے بھی
گفتگو کرنی پڑتی ہے. لکل مقام مقالن، فرمایا گیا ہر مقام کے لیے ایک بات ہوتی ہے، ہر بات ہر جگہ نہیں کی جا سکتی، اسی لیے کچھ حالات اور موقع کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. کسی کے پاس دکان نہ ہو تو وہ دکاندار نہیں کہلا سکتا، کسی کے پاس مکان نہ ہو تو وہ مکین نہیں کہلا سکتا. مگر معراج کی رات جس مقام تک حضور پہنچے، جسے قرآن نے مقام قاب قوسین کہہ کے یاد فرمایا، اس مقام کی شان یہ ہے کہ وہ مکان بھی ہے اور لامکان بھی ہے. اب ایک ہی مقام ہو، وہ مکان بھی ہو اور لامکان بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ اب وہ مکان کس کے لیے ہے اور لامکان کس کے لیے ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے، جہاں کوئی مکان نہیں حضور وہاں مکین. بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ جہاں کوئی مکان نہیں وہاں حضور مکین کیسے بنے؟ عقل فیل ہو رہی ہے، یہی تو حضور کا معجزہ ہے. جو عقل جہاں آ کے فیل ہو جائے وہ حضور کا معجزہ ہے. جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. وہی لامکان کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے. اب وہ مقام قاب قوسین مکان کس کے لیے ہے اور لامکان کس کے لیے ہے؟ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. یہاں تو آواز نکالنے پہ لوگ کبھی کبھی جو ہے شرما جاتے ہیں، جبکہ جذبہ کتنا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا. ذات پر نہیں ہے، کس پر؟ صحابہ سے ایک دن حضور نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حیرت انگیز ایمان ہمارا. کہ تمہارے ایمان لانے میں کیا حیرت انگیزی ہے؟ تم تو جبریل کا آیتیں لانا میری بارگاہ میں دیکھتے ہو، سورج کا پلٹنا تم نے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے تم نے دیکھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا تم نے دیکھا، درختوں کو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے تم نے دیکھا، جانوروں کو میری اطاعت کرتا تم نے دیکھا، میری انگلیوں سے پنجاب رحمت جاری ہوتے تم نے دیکھے، ایک پیالے سے 70 صحابیوں کو میں نے سیراب کر دیا، یہ معجزے تم نے دیکھے، میرا چہرہ والضحیٰ تم نے دیکھا، میری زلف واللیل تم نے دیکھی، میں اللہ کی سب سے بڑی برہان ہوں، سب سے بڑی دلیل ہوں، مجھے دیکھ لیا، مجھے دیکھ کے ایمان لے، اس پہ تمہاری حیرت انگیزی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی پھر یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑے اور سرکار نے دلوں کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں ارشاد فرمایا حیرت انگیز ایمان تو ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے میرا جلوہ دیکھا نہیں ہوگا مگر ان کے ایمان کے استقامت کا حال یہ ہوگا کہ میرا نام سن سن کے اپنی گردنیں میرے نام پر کٹانے پر آمادہ ہو جائیں گے. یہ شان آپ کی ہے، کس کی ہے؟ آپ اس شان میں اپنے آپ کو انکلوڈ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو مانتا ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہے سبحان اللہ. جذبہ کتنا ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہو ان سارے محبت کرنے والوں سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہ کر لو تم کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے. اب اعلیٰ حضرت کہتے اچھا ایک شعر کی وضاحت میں بیان کر دوں. جو سچا خادم ہوتا ہے وہ کبھی یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں کہ میں نے اپنے مالک کی خدمت کا حق ادا کر دیا، وہ تو یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کب دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی اچھا نعت خانات پڑھ رہا ہو، کوئی اچھا خطیب خطاب کر رہا ہو، آپ اسے 10 روپے بھی کب دیں گے؟ جب وہ 10 روپے آپ کی اپنی جیب میں ہو اور وہ آپ کے اپنے ہوں. ایسا تھوڑے کہ بغل والے کی جیب میں نکالا حضرت کو پیش کر دیا.
آپ اگر کسی کو یعنی پیش کرنا، نظر پیش کرنا اس وقت کہلائے گا جب وہ نظر پیش کی جانے والی شے آپ کی ملکیت میں ہو، جس پر آپ کا حق نہ ہو وہ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ امانت ہے، امانت آپ نے پہنچا دی۔ اب ہم اگر دعویٰ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر میں جان قربان کر دوں، ٹھہر کے سوچو کہ یہ جان ہماری ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھے گا، اے قرآن اللہ کے سچے کلام تو بتا ہمارے قالب کے اندر یہ جو جان ہے یہ اس جان کا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو لوگوں کی جانیں ہیں ان جانوں کے یہ مومن مالک نہیں ہے، ان کی جانوں کے مالک تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس جو جان ہے وہ حضور کی ملکیت، حضور کی امانت، اگر حضور کی امانت حضور کو لوٹا دیں تو اس میں کوئی یہ دعویٰ تھوڑی کر سکتا کہ میں نے نچھاور کیا، تو پھر اس جان کی ہمارے اوپر کوئی دعویٰ نہیں، اپنی جان کے اوپر ہمارا۔ اعلیٰ حضرت وہی مضمون بیان کر رہے ہیں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہیں جان کی قیمت چھوٹی ہے، نہ بس ایک جا جو جہاں فدا، ٹھہر کے سوچے یہ دو جہان بھی کوئی حضور کی شان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں، دو جہانوں کی شان بھی حضور کے سامنے چھوٹی ہے، چھوٹی ہے۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا جو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا دروازہ چھوڑ کر خدا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور آج تک کوئی پہنچا بھی نہیں۔ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ دروازہ رسول ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ والے ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے تو دیکھا گیا ہے، مگر آج تک ان کو بھی کسی نے اللہ سے ڈائریکٹ لیتے نہیں دیکھا۔ ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں ذرا ہمیں بھی وہ ایڈریس بتاؤ جہاں ڈائریکٹ اوپر سے اترتا ہو۔ کام کرتا کوئی آدمی بھٹی پہ، کام کرتا آفس میں، کام کرتا ہے پرچون کی دکان کھولی ہے، گاہکوں کے ذریعے رزق آتا ہے، آفس میں کام کرے تو مہینہ سیلری باس دیتا ہے، بھٹی پہ کام کرے تو مالک تنخواہ دیتا ہے۔ سنی نے پکڑ کے پوچھ ہی لیا تجھے اللہ ڈائریکٹ دے کہاں رہا؟ دعویٰ جو کر رہا ہے ڈائریکٹ والا، اللہ تجھے دے کہاں رہا؟ تو وہ مسکرا کے بولا نہیں، وہ اللہ ہی دیتا ہے، وہ مالک کے ذریعے دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، آفس کے باس کے ذریعے دیتا ہے، اللہ ہی رزاق ہے اور وہ گاہکوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے۔ اتنے میں سنی نے اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا اٹھا کے پیٹ کے کہا بے وقوف کہتا ہے سمجھتا نہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہے، بانٹنے والے غوث اعظم ہے، بانٹنے والے مولا علی ہے، بانٹنے والے غریب نواز ہے۔ آج تک حضور کا دروازہ چھوڑ کر کسی کو خدا سے کچھ ملا ہے ہی نہیں۔ اب یہ الگ الگ زمانہ ہے کہ کوئی حلال کر کے لیتا ہے اور کوئی حرام کر کے لیتا ہے، کھاتے تو سب اسی دروازے کا ہے۔ اور آگے کی بات کہیں کہ اللہ سے مانگنا تو بڑی بات ہے، حضور کو چھوڑ دیں تو کوئی اللہ کو مان بھی نہیں سکتا۔ کل کو کوئی بے دین گریبان پکڑ کے پوچھ لے مسلمانوں، صبح شام مسجد کے اسپیکروں سے یہ اعلان کرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، گواہی تو وہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہوا ہو، کیا تم نے خدا کو دیکھ لیا؟ اگر دیکھ لیا ہے تو ہمیں بھی دکھا تو ہم بھی کل کلمہ پڑھ لیں۔ اور کوئی دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتا بھی نہیں، کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں، قرآن کہتا لا تدرکہ الابصار، کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے جلوے کا احاطہ کر لے۔ ہمارے پاس 5 طاقتیں ہیں جسے 5 فنڈامنٹل سورسز آف نالج کہتے ہیں، اور ہندی میں کہو تو 5 اندریاں کہتے ہیں، اور عربی میں کہو تو حواس 5 کہتے ہیں۔ رنگ کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، اجلا ہے، سفید ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ دیکھ کے پہچانتے ہو۔ آواز آنے والی مرد کی ہے، عورت کی ہے، جانور کی ہے، چڑیا کی ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ سن کے پہچانتے ہو۔ یہ آنے والی خوشبو گلاب کی ہے، کیوڑے کی ہے، عطر کی ہے، فلاں کی ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ سونگ کے پہچانتے ہو۔ یہ ذائقہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ چکھ کے پہچانتے ہو۔ یہ چیز نرم ہے، سخت ہے، کڑی ہے، ملائم ہے، ریشمی ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ چھو کے پہچانتے ہو۔ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا، اللہ کو کوئی سونگ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی چک نہیں سکتا۔ ان 5 طاقتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ پھر تمہیں پتا کیسے چلا کہ اللہ ایک ہے؟
تو پھر ایک ہی جواب دینا پڑتا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ اب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جا کے پوچھو، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اعلی حضرت پکار کے کہتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت و لاکھوں سلام۔ حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اللہ کو؟ ذرا موسیٰ سے پوچھ کے دیکھو، کیونکہ جب دیکھ کے حضور لوٹ رہے تھے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملے، پوچھا رب کو دیکھا؟ تو سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین شکل میں دیکھ لیا۔ سرکار واپس تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل رأیت ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ رب کیسا تھا؟ فرمایا رأیت نوراً رأیت نوراً رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کو دیکھا، وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ تو اب اعلی حضرت کہتے ہیں جب ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو پھر ہم قسم کھا کے لوگوں کو بتائیں گے۔ قسم کس بات پہ کھا رہے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی اللہ کی قسم، اگر کوئی اللہ کا دنیا میں دروازہ ہے تو وہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ مصطفیٰ کا دروازہ۔ بخدا خدا کا یہی غدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقطع 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 واقعہ کیا ہے؟ نان پڑا کے نواب کا نام بھی کیا، بڑے تلاش کیا میں نے کہ وہ کون نواب ہے۔ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا نان پڑا کا کوئی نواب تھا، بڑی کتابیں چھانی تو اس کا نام نکل آیا، اس کا نام تھا نواب صدیق خان بہادر، نان پاڑا کے نواب کا نام تھا۔ اس کے دربار سے وابستہ لوگ تھے، اعلی حضرت کے عقیدت مند تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور، اور اس زمانے کا ٹرینڈ تھا کہ شاعر نوابوں کے قصیدے لکھتے تھے اور نواب تحفے دیتے تھے۔ عرض کی حضور آپ بھی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ اعلی حضرت تو مسکرا پڑے، قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، قصیدہ لکھا تو صحیح مگر اس دنیا دار کا نہیں، اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار کا قصیدہ لکھا۔ اکثر میں کہتا ہوں، بتاتا بھی ہوں، ہمارے اسٹیجوں پہ ایک بیماری پیدا ہو گئی، کوئی پڑھ رہا ہو نعت خواں اور اگر کسی شعر پہ نوٹ آنے لگیں اور وہ دیکھتا ہے کہ مجلس میں کوئی سیٹ بیٹھا ہے، محلے کا چودھری بیٹھا ہے، تو کہتا ہے فلاں صاحب کی توجہ، یعنی توجہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا دھیان رکھنا میرا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو حضور کی توجہ سے بڑھ کے کسی اور کی توجہ ہمیں کیوں چاہیے؟ اور دنیا میں کوئی کیا ایسا ہے جو حضور سے اچھی خیرات دے سکتا ہے؟ بلکہ استاد زمن کی زبان میں اگر میں کہوں، دنیا کے دینے والے تو وہ ہیں کہ جن کی گلی میں جاؤ، صدا لگاؤ، اس کا موڈ ہو تو دروازہ کھول کے دے، مگر مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ وہ تو دروازے پہ منتظر ہیں کہ آنے والا ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ استاد زمن کہتے کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور دنیا کے دینے والوں کے پاس کوئی مانگنے والا جائے تو وہ ایک بار لے لے تو مانگنے والا ہی رہتا ہے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی دامن سوال پھیلا دے اور حضور کو اگر اس پر پیار آ جائے، حضور اگر ایک بار دے دے تو مانگنے والا نہیں رہتا، دینے والا بن جاتا۔ تو مانگنا ہے تو ایک ہی دروازہ ہے جو خدا نے بھی ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے کے علاوہ دنیا کے ہر دروازے سے مستغنی رکھے۔ اعلیٰ حضرت غلاموں کو مزاج دے رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہو تو تمہارے اندر غیرت کتنی ہونی چاہیے؟ کروں مدغ اغل دول رضا، میں اور دنیا والوں کی دولت والوں کی میں تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اب یہ ہم سب کے ایمان کی غیرت کا اظہار ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
मैं गदा हूँ एक अपने मनकबत करीम के मौला अली की बारगाह में 2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर बारगाह सईद शुहदा में कलाम पढ़ के अपनी हाजिरी का इख्तिताम करूंगा। का। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं कि आला हजरत कौन आला हजरत कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है, जो अहमद रज़ा आला हजरत बना है, वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है, रज़ा मेरे आका का एक मौजज़ा है। अरे मुनकिरो उसका मेआर देखो, फ़कत इल्म क्या उसका किरदार देखो, वो खुशबू से सैयद को पहचानता है, वो अज़मत भी सादात की जानता है। अरे दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। और रज़ा से मोहब्बत है हम आशिकों को, रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबो दाना भी रह लेगा सुन्नी, रज़ा के लिए जान दे देगा सुन्नी। अरे हम है रज़ा के, रज़ा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। और मेरी निगाह हमेशा तलाश करती है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करती है। और ये सारे मुफ्ती, हाँ ये सारे मुफ्ती हवालों को ढूंढते हैं, मगर मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। बारगाह मौला कायनात में अच्छा हमारे मुंतजिमीन जलसा कसीदे मेराज की फरमाइश करते हो, कहते हैं मेराज के हवाले से। कसीदे मेराज का हाल ये है कि मैंने कुछ मजलिसें ऐसी भी पढ़ी कि पूरे की पूरी महफिल 3 घंटे की सिर्फ एक कसीदे मेराज में ख़त्म हो गई, लेकिन उसके लिए तवालत बहुत चाहिए। तबर्रुकन चूंकि उनकी फरमाइश थी, तो फरमाइश की आजमाइश से इंशाअल्लाह गुजरते हैं। 2 शेर बस तबर्रुकन पेश करूंगा, शरा का भी वक्त नहीं है, बस तबर्रुक के लिए पढ़ देता हूँ। वो सर बरे किश बरे रिसालत, वो सर बरे किश बरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सर बरे किश बरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले नए निराले नए निराले अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराला अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर गए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जिस शब को 27वीं रजब की शब को जब सैर आसमानी के लिए तशरीफ ले गए और खुदा की बारगाह में जियारत के लिए तशरीफ ले गए, उस रात पूरे आलम में धूम मचाई गई, शादियां रचाई गई और पूरी आलम में बहार लाई गई। बहार कैसी थी? बाहर गए शादियां मुबारक, चमन को आबा पिया मुबारक, चमन को आबा पिया मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये कुराना दिल का बोलते थे। जमीन और आसमान में मुकाबला हुआ। सरकार के जश्न मेराज के हवाले से जमीन कहती थी कि सबसे ज्यादा ज़ेबाइश और आराइश मैं करूंगी। आसमान कहता था नहीं, सरकार मेरी तरफ आ रहे हैं, आसमानों की तरफ बुलंद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा चरागा और रोशनियां और शादियां मैं रचाऊंगा। दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया और कैफियत क्या बनी? वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, रची थी शादी, मची थी धूमें। मुकाबला कैसे हुआ? उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। हुजूर हजरत मौला अली की सगी बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुजूर आराम फरमा रहे थे उस शब। अच्छा, इसमें भी एक नुक्ता है, हुजूर को अपने घर से मेराज क्यों नहीं हुई, हजरत उम्मे हानी के घर से क्यों हुई? वजह क्या है? रात के मौके पर मेराज रात को होनी थी,
سرکار اگر اپنے کمرے شریف میں ہوتے، اپنے حجرہ عائشہ میں ہوتے، اس وقت تو حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں بھی نہیں تھی، معراج تو مکے سے ہوئی ہے، تو سرکار اگر اپنے کاشان اقدس میں ہوتے تو جبریل سرکار کی بارگاہ میں آتے کیسے؟ رات کو سرکار کے دروازے پہ دستک دے کے سرکار کو جگانا ہے تو بے ادبی، اور بغیر اجازت کے چھت کو شگاف ڈال کے حضور کی بارگاہ میں آنا تو بھی بے ادبی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام خود کرایا محبوب سے کہ اس رات محبوب کو ام ہانی کے گھر بھیج دیا، اور اس رات جبریل آئے تو دروازے پہ دستک دے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے پر سے اشارہ کیا تو چھت میں شگاف ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار کو دیکھا، سرکار آرام فرما رہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آدمی اگر نیند میں جائے تو غفلت کے عالم میں چلا جاتا ہے، اور سرکار رحمت للعالمین ہے، اگر رحمت ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو پھر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ تو پھر نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر قلب معاملات عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے، پر سمیٹ کے دیکھا سرکار دو عالم علیہ السلام استراحت فرما ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار تیرا محبوب آرام فرما ہے، اگر آواز دے کے جگاؤں تو بے ادبی، اگر بدن کو جنبش دے کے جگاؤں تو بے ادبی، کروں کیا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قبل قدمہ یا جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے تلوے چوم لے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں چومنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ جبریل سے مصطفیٰ کے تلوے چموا رہا ہے، تعظیم کروا رہا ہے۔ حضرت جبریل نے تلوے چومے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا جبریل کیسے آئے؟ عرض کی ان اللہ اشتاق من لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ نے شادی اسرا کا آپ کو مژدہ ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی کہ رب تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے مجھے بلایا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی خوشی سے چہرے والضحیٰ سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹی، وہ کرنیں کہاں تک پہنچی؟ اعلی حضرت فرما رہے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، وہ نور کی شعائیں کہاں تک گئی کہ عرش تک چاندنی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی چھٹکی، کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ شیش محل ہو، شیش محل میں ایک بڑا سا چراغ روشن کرو، بظاہر چراغ ایک ہے مگر شیشوں کے عکس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ چراغ روشن ہے۔ تو سرکار کا چہرہ ایسے منور ہوا کہ جس طرف دیکھتے تھے ایسا لگتا ہے سرکار کا چہرہ ہی چہرہ۔ تفصیل بہت آگے کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر جبریل چھوٹ گئے پیچھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا آخری مقام ہے، اگر اس مقام سے آگے پر برابر بھی تجاوز کروں تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رفتار کے ساتھ جب جبریل چلے، اعلی حضرت نے بھی کیا کمال کیا، فرمایا تھکے تھے روح الامین کے بازو، ظاہر بڑا آسان مصرع ہے مگر یہ کس کے بازو تھک رہے ہیں ذرا اندازہ کیجئے۔ سرکار نے ایک دن جبریل سے پوچھا، بلکہ جبریل امین ایک دن مدینے میں اپنے پر پھیلا کے حاضر ہوئے، 2 پر پھیلائے تھے، کتنے؟ 2 پر پھیلائے تو گھپ اندھیرا ہو گیا، صبح روشن دن تھا مگر 2 پر پھیلا کے جبریل آئے تو ایسا اندھیرا ہوا، صحابہ نے دیکھا اور ان کو یہ گمان گزر گیا کہ کہیں قیامت تو قریب نہیں آ گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے، سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے 2 پر تھے۔ تو سرکار نے پوچھا اے جبریل تیرے پروں کی طاقت کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اگر اپنے 2 پروں میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو لے کر اگر نچوڑ دوں تو یہ ساری کی ساری زمینیں، سارے آسمان ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو کر اڑ جائیں گے۔ تو حضور نے پوچھا اے جبریل ایسے تیرے پاس کتنے پر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسے میرے پاس 600 پر موجود ہیں۔ اور رفتار کتنی؟ جبریل سے پوچھا حضور نے اے جبریل کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ تجھے اپنی طاقت سے بڑھ کے رفتار دکھانی پڑی؟ یا رسول اللہ 3 موقع ایسے تھے۔ پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو
नमरूद की आग में डाला जा रहा था। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में मुअल्लक थे, अभी आग की तपिश भी उन तक नहीं पहुंची थी। अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं सिदरतुल मुंतहा से उड़ा, सीधे हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा और आग ही में मुअल्लक हवा में पूछा इब्राहिम से, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या आपको अल्लाह से कुछ हाजत है? क्योंकि मैं वहां तक जा सकता हूं जहां आप नहीं जा सकते। हजरत इब्राहिम भी इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। फरमाया है जिब्रील मुझे तेरी हाजत नहीं, और जिस खुदा की हाजत है उसे मुझे कहने की हाजत नहीं है, वो जानता है कि उसका खलील किस हाल में है। दूसरा मौका जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जब हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की गर्दन पर खंजर चलाना चाहा, रब ने मुझे हुक्म दिया जिब्रील सिदरा छोड़ दे, तो मैं सिदरा से गया, जन्नत में गया, मेंढे का इंतखाब किया, वहां से उड़ा, मैदान मिना में पहुंचा, इस्माइल को हटाया, खंजर के नीचे मेंढे को लिटा दिया। ये मेरी सबसे तेज रफ्तारी का मौका था। का और मौका, या रसूलल्लाह, वो जो जंग में आपके दंदाने मुबारक के किनारे शहीद हुए, आपका खूने मुबारक का कतरा जमीन पर गिरना चाहता था, रब ताला ने इरशाद फरमाया जिब्रील मुस्तफा का खबरदार, मेरे हबीब का कतरा खून जमीन पे गिरने ना पाए, अगर ये कतरा जमीन पे गिर गया तो फिर कयामत तक जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। तो फिर या रसूलल्लाह मैं सिदरा से उड़ा और कतरा खून दंदाने मुबारक से निकलकर जमीन तक पहुंचने से पहले पहले मैं हाजिर हो गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिब्रील कितनी रफ्तार रखते होंगे। इतनी रफ्तार से चलने वाला फरिश्ता जिसे कुरान ने शदीदुल कुवा कहा जिब्रील को, उस जिब्रील का हाल, जब मेराज की रात हुजूर के साथ चले जिब्रील, तो जिब्रील का क्या हाल हुआ? आला हज़रत कहते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू 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 बाजू। अब यहाँ अदब देखिए, सरकार का दामन छोड़ा नहीं, छूटा वो दामन 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 दामन, छोड़ा नहीं छोड़ा नहीं। आदमी को अगर मैं एक गिलास हाथ में पकड़ा के आधा घंटा खड़ा कर दूं, अगर वो पकड़ना चाह भी रहा हो, आधे घंटे के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद हाथ छूट जाएगा। तो जिब्रील तो दामन मुस्तफा वहां छोड़ना चाहते नहीं थे, मगर हाल ये था कि बाजू थक गए थक गए। तो सरकार का दामन छोड़ा नहीं, ताकत खत्म हो गई तो छूट गया थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन दामन, कहाँ वो पहलू रिकाब छोड़ी नहीं, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वल। अच्छा, इस मकाम पे खड़े होके हुजूर को याद आया कि मेरे दादा इब्राहिम से इस जिब्रील ने पूछा था, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, कि मैं वहां तक जा सकता हूं जहां आप नहीं जा सकते इब्राहिम, ला मैं अपने दादा का कर्जा चुका दूं। अब जिब्रील से हुजूर ने कहा, जिब्रील क्या तेरी कोई हाजत है? क्योंकि मैं आज वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। जिब्रील ने वो जवाब नहीं दिया जो हजरत इब्राहिम ने दिया था। उन्होंने तो कहा था आपकी हाजत नहीं, लेकिन सरकार की बारगाह में जिब्रील ने क्या कहा, या रसूलल्लाह, जो हाजत पूरी होती है वो तो आपके सदके में पूरी होती है। हुजूर, हाँ हाजत है तो एक हाजत है, अपने रब से इतनी मुझे इजाजत दिलवा दीजिए कि जब आपकी उम्मत कयामत के दिन पुल सिरात पार करे तो मैं उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा दूं। अब हम जैसे गुनाहगारों के लिए उन्होंने ख्वाहिश पेश की, लेकिन जो आशिक हैं वो भी आशिक हैं। हजरत जिब्रील रसूल मलाइका हैं, बड़े मुकद्दस पर हैं उनके। आला हजरत ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह, जिब्रील अमीन ने तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, अल्लाह ताला अगर हुक्म दे तो ऐसा ही हो, लेकिन या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ऐसी है, मेरा अदब ये चाहता है। अदब क्या चाहता है? पुल से उतारो, आप उतारो, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन हमारा अदब का तकाजा ये है कि या रसूलल्लाह, हमें आप अपने करम से ऐसे गुजार दीजिए कि जिब्रील अमीन को खबर भी ना चले कि मुस्तफा की उम्मत गुजर गई। अब इख्तिताम करता हूं मैं पूरे के पूरे मेराज के सफर को और इस पूरे के पूरे मेराज की हकीकत को अगर 2 मिसरों में बयान करना हो और ये जो इमाम हो वही कर सकता, हर आदमी के बस की बात। अब इमाम ने कितनी जामाइयत के साथ पूरे के पूरे सफर मेराज की हकीकत को 2 मिसरों में बयान किया। क्या बयान किया? वही है अव्वल
وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر معراج کی حقیقت اتنی ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اس پورے قصیدہ معراج کے 67 شعر ہے، 67 شعر ہے، اور ہر شعر اپنی جگہ ایک شاہکار ہے، لیکن وقت کی گنجائش نہیں، کبھی کسی اور موقع پہ حاضر ہوئے تو آپ کو سنائیں گے۔ یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں، محفل میلاد سجاتے ہیں، حضور کی تعریفیں کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، ہمارے مرشد گرامی فرماتے ہیں کہ اے حضور کے غلاموں، حضور کی ذکر کر کے، حضور کی محفلیں سجا کے، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر کے یہ مت سمجھو کہ تمہارے درود سے کوئی حضور کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ دنیا کے اور لوگ وہ ہیں کہ 4 لوگ مل کے تعریف کریں تو وہ بلند ہوتے ہیں، مگر مصطفیٰ وہ رفیع الدرجت ذات ہیں جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسی کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہم ثنا خوانی کرتے ہیں ہمارا مقصود کیا ہے؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروار روی تھی کیا کیسے قافیے تھے نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ منقبت بہت مختصر میں ایک منقبت بس مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کر دوں۔ زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خیرت ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خیرت ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن۔ یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میسر وہ چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، اللہ نے اگر دل کی آنکھیں روشن کی تو ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو، چمکتے ستاروں کو دیکھو گے تو تمہیں ایک بات پتہ چلے گی، یہ تاروں کی چمک بے وجہ نہیں ہے، کوئی تو بات ہے جو یہ اتنا چمک رہے۔ کیا بات ہے وہ؟ اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں پہ تارے جڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کا نقش پا ہے وہاں پہ تارے جڑے ہوئے ہیں۔ آخری شعر وہی جو وسیلے والا مضمون میں نے بیان کیا، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ ضد ہے علی سے لے گئے، وہ کہہ رہے ہیں خدا
سے مانگو ہمیں یہ ضد ہے علی سے لیں گے وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ارے کون علی؟ ہاں کون علی کہ آباد دمادم آدم کے پیکر میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نبضوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، ہے دل میں علی، اخین میں علی، پلکوں میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی. ارے اتر میں علی، دکشن میں علی، پورب میں علی، پچھم میں علی. تو بات تو کر اے منکر رب ہر بات کی ہر الجھن میں علی. ارے سوچوں کا داور، بولیے علی علی. سوچوں کا داور، سوچوں کا داور، منصور و مظفر، گر اندر باہر، گر اندر باہر، زہرا کا شوہر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ارے کون علی؟ کون علی کہ 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 پنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، میثاق مدینہ میں علی، غدیر خم میں علی، شب ہجرت میں علی، اور تو اور آقا کو غسل دینے میں علی. شاعر تڑپ کے لکھتا ہے کہ محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی. ارے کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیمبر پہ ہے علی. ارے کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ارے جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ارے بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. آئیے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں نے بھی اپنے الفاظ کو سمیٹا ہے. اب مقرر خاص کو میں دعوت سخن پیش کرنے لگا ہوں. بس ایک اشعار کے ساتھ آپ کو دعوت سخن، اور آپ چاہیں تو بنا اشعار کے ہی، کیونکہ سب کی نگاہ جو ہے منتظر ہے کہ جلدی آ جائیں، تو آپ نعرہ توحید و رسالت سے حضرت کا استقبال کریں. جناب علامہ و مولانا محبوب الرحمن صاحب کو دعوت سخن پیش کرنے لگا ہوں. آپ نعرہ توحید و رسالت سے آپ کا استقبال کریں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ حیدری. کیا سب سنیں گے یا صلاۃ و سلام پڑھ لیں؟ 1 بج گئی ہے، صلاۃ و سلام ہی پڑھ لیتے ٹھیک رہتا ہے. سنیں گے کیونکہ تقریر کی اب مزید حاجت نہیں ہے نا. تقریر بہت عمدہ ہو گئی، بہت لاجواب بیان ہو گیا. اب اس کے بعد صلاۃ و سلام ہی ہونا چاہیے تھا، ہے بھائی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے فقیر حاضر ہے. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन व सामियान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, वक्त की कमी है, तकरीर बहुत ही उम्दा हुई और बहुत उम्दा आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है उसकी रोशनी में 2-3 बातें कर लो इंशाअल्लाह। उसके बाद सलातो सलाम। शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारी नातो मनक़बत पढ़ी गई, हम्दो सना की गई, तकरीरें की गई और उस पर सैयद साहब तशरीफ़ ले आए, 4 चांद लगा दिए। आपकी आमद क्या कहने। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। याद हुसैन, ज़िक्र हुसैन के नाम से जश्न मंसूब है और इस पर कई सालों से आप लोग कर रहे हैं। नौजवान कमेटी जो माशाअल्लाह मोहल्ले से लेकर के यहाँ तक, और कई मरतबा मेरा आपकी खिदमत में हाजिर आना हुआ भी है, आपने सुना भी है, सुनते भी रहते हैं। चंद बातें। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा यूँ है कि दिलों को इत्मीनान, दिलों को करार, दिलों को चैन अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। किससे मिलता है साहब? अल्लाह के, जोर से बोलें, अल्लाह के ज़िक्र से क्या मिलता है? दिलों को करार, बेकरार दिलों को करार, बेचैन दिलों को चैन मिलता है। क्या मिलता है साहब? जोर से बोलें, है ना? तो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन मिलता है, बात हक है। तो हम जरा ये देखें कि हमारे पास वो दिल है कि नहीं जिस दिल को रब के ज़िक्र से चैन मिलता है, रब के ज़िक्र से करार मिलता है। वो दिल हमारे पास है कि नहीं, है ना? वो मालूम करें तो मालूम करने के लिए सूफियाओं ने 3 मकाम बताए हैं। कितने? 3 मकाम है, 3 जगह है कि दिलों को जांचना हो तो कैसे पता लगे कि हमारे पास वही दिल है जिस दिल को अल्लाह के ज़िक्र से चैन मिलता है। अल्लाह के दिल से, अल्लाह के ज़िक्र से बेकरार दिल करार पाता है, बेचैन दिल चैन पाता है। तो 3 मकाम है। पहला मकाम बताया गया है कुरान खानी की महफिल। किसकी महफिल साहब? जिस तरह से यह महफिल है उसी तरह से कुरान खानी की भी महफिल होती है घरों में, जिसके अंदर उलमाए किराम आते हैं, हुफाज़ किराम आते हैं, कारी कुरान तशरीफ़ फरमा होते हैं। उसके अलावा और भी तरीक़े हैं। दारुल उलूम से या मदारिस से बच्चे, मकतब से बच्चे आते हैं और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। होती है ना कुरान खानी की महफिल। अब कैसे पता लगे कि हमारे पास वो दिल है जिस दिल को अल्लाह के ज़िक्र से चैन मिलता है? तो उसकी आम व फ़हाम निशानी बिल्कुल आम ज़बान में बताऊं मैं। घर में कई मरतबा कुरान खानी होती है, कई मरतबा कहीं नई दुकान बनी हो, कोई इंतकाल कर गया हो। कुरान खानी इन्हीं मकाम पर, इन्हीं तरीक़े से हमारे कौम के अंदर जो आम व फ़हाम राइज है वो यही तरीक़े है ना। कोई नया मकान, नया घर, नई दुकान, नया कारोबार, या फिर कोई मरहूम के नाम ईसाल सवाब की शक्ल में कुरान खानी का अहतमाम, यही तरीक़े हैं, है ना। अब घर में हो या दुकान में हो या मकान में हो, कुरान खानी की महफिल सजी है। अब उस कुरान खानी की महफिल सजी है और उस महफिल में बैठने को जी चाहे, बैठने को जी चाहे तो समझ जाना कि हमारे पास वो दिल है जिस दिल को अल्लाह के जिक्र से करार मिलता है। और कुरान खानी की महफिल हो घर में, अब पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैठने को दिल ना चाहे तो समझ जाना फिर हमारे पास वो दिल नहीं है। जब वो दिल नहीं है,
بیٹھنے کے لیے قرآن خوانی کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اگر جی نہیں چاہ رہا، من نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کریم سے پھر دعا کرو کہ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جس دل کو تیرے ذکر سے چین ملتا ہو. پھر اس دل کی دعا کرو رب سے، اور وہ دل مانگا کرو خدا سے کہ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جس دل کو، بے قرار دل کو تیرے ذکر سے قرار ملتا ہو، بے چین دل کو تیرے ذکر سے چین ملتا ہو، وہ دل مانگا کرو. اور اگر بیٹھنے کو دل چاہا تو یقین مانو وہ دل ہمارے پاس ہے، اور بیٹھنے کو دل چاہا تو پھر پڑھنے کو بھی دل چاہے گا. جس دل کو اللہ کے ذکر سے چین ملتا ہے، پھر وہ بیٹھنے کے بعد قرآن مجید پورا نہ پڑھے گا لیکن چند سپارہ، چند رکوع ہے نا، یا اس میں سے اگر چند چھوٹی سوریں بھی پڑھ لی تو یہ سمجھ جائیے کہ ہمارے پاس وہ دل ہے نا. اور اگر محفل سجی ہو قرآن خوانی کی اور بیٹھنے کو دل نہ چاہے، ادھر ادھر ہو جائیں، تو پھر دل نہیں ہے ہمارے پاس میں. ٹھیک اسی طرح سے دوسری روایت بتائی گئی ہے کہ دوسرا مقام یہ محفل بھی، چاہے وہ ذکر شہدائے کرب و بلا ہو، ذکر حسین ہو، یا عید میلاد النبی کی مجلس ہو، یا جشن غوث اعظم ہو، جشن غریب نواز ہو، عرس اعلیٰ حضرت ہو، بزرگوں کے نام سے جو منسوب جشن، محفل، میلاد، یا گھر کے اندر تیجا، 10واں، 20واں یا 1.25 مہینے کی محفل بھی جو محفل ہوتی ہے، ہم گھروں سے نکلیں محفل کا نام لے کر کے محفل میں جا رہے ہیں، اور محفل کے نام سے گھر چھوڑا ہے، بیوی بچوں پریوار کو بھی چھوڑا ہے، اور محفل خانے تک پہنچے اور محفل خانے میں نہیں پہنچے، محفل خانے کے باہر ہی پھرتے رہے. جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے، ذکر حبیب ہو رہا ہے، اس ذکر کی محفل کا حصہ نہ بن سکے، بس ارد گرد باہر بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، گاڑیوں میں بیٹھ گئے، کرسی لگا کے اپنی گفتگو میں مشغول ہو گئے. تو پھر یہ جان لو کہ ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے جس دل کو اللہ کے ذکر سے چین ملتا ہے، وہ دل ہمارے پاس. اور اگر محفل مصطفیٰ میں آ گئے ہے نا، اور ذکر اللہ کی محفل میں آ گئے اور بیٹھ گئے آپ، تو پھر خدا کا شکر کرو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ دل عطا فرمایا جس دل کو تیرے ذکر سے چین ملتا، تیرے ذکر سے قرار ملتا ہے. مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں وہ دل عطا فرمایا. اور اگر محفلوں میں بیٹھنے کو جی نہ چاہے، ادھر ادھر نکل گئے، نیت وہی تھی، آنا وہی تھا، لیکن اور دوست احباب رشتہ دار میں کہیں بیٹھ گئے اور مجلس میں نہ پہنچ سکے، تو پھر مولا سے دعا کرا کرو کہ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جس دل میں حب مصطفیٰ بھی ہو اور ذکر اللہ کی برکتیں بھی ہو، ہے نا، وہ دل مانگا کرو. تو یہ دو عام و فہام ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے. ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور جائزہ لے کہ ہم کتنے گہرے پانی میں ہے نا. اور یہ ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے نا، ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. تیسری جگہ جو ہے وہ تنہائی ہے. کیا ہے صاحب؟ تنہائی. اور ہر فرد، ہر انسان کو 24 گھنٹے کے اندر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ تنہا ہوتا ہے صاحب. اب اس تنہائی کے اندر بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تنہائی میں اپنے آپ کو آپ نے اگر گناہوں سے بچا لیا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس وہ دل ہے جس دل کو اللہ کے ذکر سے ہاں اللہ کے ذکر سے قرار ملتا ہو، چین میں. تنہائی کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تنہائی کے اندر جو ہے، اچھا جس کی تنہائی پاک نہیں ہے پھر اس کی مجلس بھی پاک نہیں ہوا کرتی. جس شخص کی تنہائی پاک ہے پھر اس کی مجلس بھی پاک ہے نا. تنہائی کو پاک کر لو انشاءاللہ بیڑا ہے نا. اب تنہائی کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور ذکر اور فکر کی طرف اگر من کرتا ہے کہ درود شریف پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لوں، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس اللہ نے وہ دل عطا فرمایا ہے جس دل کو اللہ کے ذکر سے قرار ملتا ہے. اور تنہائی کے اندر بیٹھے ہو
اس ذکر کی طرف مائل نہ ہو، اور گناہ کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں، اور ابھی تو گناہ کے لیے تنہائی کو برباد کر دیا اس نے، ہے نا صاحب؟ یہ جو ہے نا ساری تنہائی کو اور گناہ کرنے کے لیے الگ سے کہیں جانے کی، تنہا بھی ہے تو وہ، اور اب تو یہ ہو گیا کہ اگر چار کے بیچ میں بھی بیٹھا ہے تو وہ تنہا ہے نا؟ چار کے بیچ میں بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنے اپنے حال میں تنہائی ہے، کوئی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ تو اگر جس کی تنہائی پاک ہے، سمجھ جانا اللہ نے ہمیں وہ دل عطا فرمایا ہے تو مولا کا شکر ادا کرو، اور تنہائی پاک نہیں ہے تو پھر رب سے دعا کرو، مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جس دل کے اندر، یا جس دل کو تیرے ذکر سے قرار اور چین ملتا ہو۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں دل کی طرف؟ اس لیے کہ یہ جو 5 فٹ کا وجود ہے، اس کے اندر 2 چیز بہت خاص ہے نا؟ اس 5 فٹ کے وجود میں ایک تو روح، کیا صاحب؟ ایک تو، اور روح اور جسم دونوں سلامت ہے تو پھر دل ہے نا؟ یہ دل جو ہے یہ بہت خاص ہے، زیر لگا ہے تو دل ہے، اور زبر لگا تو دل ہے۔ دل کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کسے کہتے ہیں؟ دل، دل ہے، پھر وہ صرف زیر ہی کا فرق ہے۔ تو اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک رکھنا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حبیب کے ذکر سے آباد رکھنا ہے۔ تو یہ دل اگر جو سنور جائے گا تو پھر انسان سنور جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل کو سنوار لے، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں عرض کر رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ جس کا دل سنور گیا پھر اس کی نگاہیں سنور گئی، جس کا دل سنور گیا پھر اس کی زبان سنور گئی، ہے نا؟ جس کا دل سنور گیا پھر اس کے کان سنور گئے، اور جس کی دل سنور گیا پھر اس کا قدم بھی سنور گیا اور اس کے ہاتھ بھی سنور گئے، اور جس کا دل بگڑ گیا پھر اس کی زبان بگڑ گئی، نگاہ بگڑ گئی، کان بگڑ گئے، قدم بگڑ گئے، ہاتھ بگڑ گئے۔ یوں سمجھ لے جس کا دل بگڑ گیا وہ پورا جسم بگڑ گیا، اور جس کا دل سنور گیا وہ سر سے پیر تک سنور گیا۔ تو دل کو سنوارو، نگاہ اپنے آپ سنورتی ہوئی نظر آئے گی، نگاہ میں حیا آ جائے گی، گناہوں سے بچنے والا کان ہمیں عطا ہو جائے گا، گناہوں سے بچتی ہوئی ہماری زبان ستھری ہو جائے گی، اور جب دل سنور جائے گا تو پاؤں بھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا دل سنورتا ہے اس کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس کا دل بگڑ جاتا ہے پھر نگاہیں بگڑ گئی، کام بگڑ گئے، پھر اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے نا؟ تو زندگی کو سنوارنے کے لیے دلوں کو سنوارو، انشاءاللہ بیڑا، انشاءاللہ بیڑا۔ تو دل سنور جاتا ہے تو انسان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر سب کچھ سنورتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انسان غیبت و برائی سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، گناہوں کی طرف جانے سے بچتا ہے، اور بھی بہت سے گناہ ہے جو ہاتھ اور پاؤں اور نگاہ اور زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دل کو سنوارو، انشاءاللہ انسان خود بخود سنور جائے گا، ہے نا؟ تو اس دل میں ایک تو حب مصطفیٰ ہے نا صاحب، اور حب مصطفیٰ ہوگی تو انشاءاللہ ذکر والا دل اپنے آپ بن جائے گا، ہے نا؟ حضور کو بٹھاؤ، باقی تو حسد، جلن، غیبت، برائی، چغلی سب نکل جائے گا۔ حضور آ جائیں گے پھر کہاں کچھ رہنے والا ہے نا؟ تو اس دل کو ستھرا کرو، انشاءاللہ بیڑا، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی بیڑا۔ تو دل کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، دل کو سنوارنے کی کوشش ہوگی، جستجو ہوگی نا انشاءاللہ تعالی۔ جب دل سنورتا ہے تو پھر انسان مومن بن جاتا ہے نا صاحب؟ اور پھر مومن بن جاتا ہے تو پھر تو مقامی کیا ہے، اس کے کیا کہنے پھر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دل کو سنواریں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک چیز اور ساتھ میں رکھیں، میں نے میرے قوم اور معاشرے کا بڑے قریب سے جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ شکر والی زبان بھی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر۔ صبر والا دل بھی ہے، صبر والا دل بھی ہے، شکر والی زبان بھی ہے، لیکن نہیں ہے تو ایک معاف کرنے کی دولت نہیں ہے نا؟ معاف کرنے کی دولت، یہ معاف کرنے کی دولت مانگا کرو اپنے رب سے،
नमाज पढ़ो, कोई नेकी करो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करा करो, मौला मुझे मुआफ करने की दौलत भी अता फरमा। जिस दिन ये मुआफ करने की दौलत हमें मिल गई ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया पर वैसे छाए हुए और छाते हुए नजर आएंगे, है ना। जब हमारे साथ में, चूंकि हम जिस माशरे, जिस कौम में रहते हैं, तो गलतियां चाहे खवातीन से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे पड़ोसियों से हो, चाहे किसी से हो, जब गलतियां होती है तो उस गलतियों पर हम सीना तान के आ जाते हैं। अगर हम उस जगह मुआफ करने वाली दौलत से अगर उसको मुआफ कर दे तो हम ये समझते हैं कि आपस में कभी ना इत्तेफाकी नहीं हो, है ना। जो सबसे बड़ी कमी मैंने करीब रह करके जो देखा है ना, वो ये कमी है कि बड़ी जल्दी आस्तीनें चढ़ जाती हैं, है ना। अगर उसने, किसी ने कुछ हल्का जुमला इस्तेमाल कर लिया या कोई गाली से अगर कोई जुमला इस्तेमाल कर लिया तो उससे बढ़ करके चार सामने वाला निकाल, नहीं। अगर मुआफ करने वाली दौलत मिल गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा, तो मुआफ करने की दौलत मांगा करो। इससे घर में भी मोहब्बत, है ना, घर के अंदर भी मोहब्बत, खुलूस, और मुआशरे में भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुआफ करने की दौलत भी अल्लाह तबारक व ताला से मांगा करो, इसलिए कि जिसको माफ करने की दौलत मिल गई तो फिर उसका क्या कहना, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह करीम से दुआ हम करते हैं और करना चाहिए, है ना। और बड़ी पाकीज़ा मजलिस सजाई है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त ये कह रहा है कि अब सलातो सलाम पढ़ लें। इमाम अली मकाम का तो आप लोग बरसों से सुनते आ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। इमाम हुसैन के ताल्लुक से तो ज़माना गा ही रहा है, गीत गाता ही रहेगा। अभी हजरत ने फरमाया, खुदा भी जाकिर है मेरे हुसैन का, मुस्तफ़ा भी जाकिर है, अली भी जाकिर, हम सब भी जाकिर हैं हुसैन के। है एक शायर साहब का एक शेर है, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम। ये शेर मैंने उर्से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर शेखुल इस्लाम सरकार मदनी मियाँ की मौजूदगी में ये शेर शबनम साहब ने पढ़ा। जी, क्या पढ़ा उन्होंने? एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुश्त पर नवासा है और बंदगी में नाना है, पुश्त पर नवासा है और बंदगी में। अशार तो बहुत से हैं, मुझे इतने अशार याद नहीं है, है ना। और हजरत से सुना ही हमने सबने, आपने। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इमाम हुसैन इस उम्मत रसूल में हमें अता हुए, है ना। वरना और नबियों की शरीयत का क्यों? क्योंकि उसमें कोई हुसैन नहीं था। शरीयत मुस्तफ़ा इसलिए बची कि इस उम्मत मोहम्मदी में हुसैन थे, है ना। और साफ लफ्ज़ों में है, इमाम अली मकाम इमाम हसन ने जिनसे सुलह की हम सुलह करेंगे, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग की हम उससे जंग करेंगे, है ना। इमाम हुसैन अली मकाम के तो बहुत सारे वाक़यात आप सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे, और जब तक दुनिया कायम है इमाम अली मकाम का जिक्र होता रहेगा। मैं तो यही पैगाम है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान, दिलों को चैन, दिलों को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इमाम हुसैन का जिक्र भी जिक्र खुदा ही है ना। अहले बैत का जिक्र भी जिक्रुल्लाह ही है ना। और गौस ख्वाजा का जिक्र भी जिक्र हुसैन, जिक्र गौस आज़म और जिक्र अली, ये सब जिक्र खुदा है, ये सब जिक्रुल्लाह है ना। अभी 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी आने वाला है। उसका बेहतरीन अंदाज में पूरी दुनिया के लोग इसको अच्छे अंदाज में मनाएं, और बड़े अच्छे अंदाज में इसको जो है तो उसको एहतशाम के साथ, ज़ोर शोर के साथ इसको मनाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम से दुआ है कि मौला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा लैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول